بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين 5 लाख حدیثوں لکھنا اور ہاروں جگہوں کا سفر کرنا دن رات ایک کر کے نہیں پیدل نہیں اللہ اکبر بتاؤ کیا دنیا نے ان کو کچھ تنخواہ دیا تھا؟ اتنا لمبا جو سفر کے لیے کیا اس کا کہیں کرایہ بھی دیا تھا؟ نہ ان کو کسی نے تنخواہ دیا، نہ ان کو کسی نے کرایہ دیا، نہ ان کو کسی نے زیادہ رکھ دیا، نہ ان کو کسی نے قلم اور سیاہی کا اور کاغذ کا پیسہ دیا. چلتے چلتے پیر کھنچ جائیں سوائے اخلاص اور اللہ کے رسول کی حدیث کو اکٹھا کر کے محفوظ کر لینے کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد تھا ہی نہیں. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم سامعین، نماز سے قبل بات چل رہی تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے حدیث کی حفاظت کے لیے جتنے اقدامات کیے تھے انہی کی تاکید اپنے شاگردوں کو بھی کیا. اسی لیے تابعین صحابہ کے بعد جو تابعین کا دور آیا الحمدللہ ان حضرات نے بھی تقریباً انہی چیزوں کو اختیار کیا، لیکن اس سے زیادہ چونکہ فتنہ شروع ہو گیا، فتنے کا دور. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سے جب فتنے ہوئے، روافضہ کا، خوارج کا، پھر معتزلہ کا، پھر قدریہ کا، جہمیہ کا، یہ بہت سارے فتنے پیدا ہوئے. اور تقریباً تعجب کریں گے آپ حضرات، ہر فتنہ جو ہوا ہے تقریباً اس کا بانی غیر مسلم ہے. تعجب کی بات ہے. جیسے سب سے بڑا فتنہ جو تھا عبداللہ ابن سبا کا، یہودی،
یہودی تھا. تو مسلمانوں میں فتنے نہیں، غیر مسلم مسلمان بن کر کے لبادہ ہو کر کے فتنہ انہوں نے فرمایا، نقل کیا. تو بہت ساری چیزیں ہیں جن میں سے ایک دو چیزیں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. دیکھیں کہ کس طرح سے، جیسے ساری بنیاد فتنے کی کہاں سے شروع ہوئی؟ عبداللہ ابن سبا سے. اب آپ دیکھیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے وقت سے جو سب سے بڑا فتنہ تھا جہمیہ کا. کس کا؟ جہمیہ کا، قدریہ کا. تعجب کریں گے کہ بشر بن غیاث بن ابی کریمہ الادوی البغدادی مریسی جو تھا، یہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں تھا. سمجھ گئے نا؟ اور اس نے جو کچھ اپنا سیکھنے کے بعد اس نے غیر مسلم کتابوں کا مطالعہ کیا. یعنی کتاب و سنت کو چھوڑ کر کے کس کے پیچھے پڑ گیا؟ وہ غیر مسلم کتابوں میں. نتیجہ یہ نکلا کہ وہ سب سے بڑا فتنے کا سبب بن گیا. کہتے ہیں اللہ اکبر، ہاشم بن قاسم کہتے ہیں کہ اس کا باپ بشر یہودی تھا. کیا تھا؟ یہودی تھا. اور اس نے کبھی صدق کے دل سے اسلام قبول نہیں کیا. امام مروزی کہتے ہیں میں نے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، بشر مریسی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کان ابوہ یہودین ای شیء تراہ یکون. بھائی یہ یہودی تھا، اصل میں اس کا باپ تھا، یہ بھی کبھی صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہوا تھا. اللہ اکبر. آپ ذرا سوچیں، سوسن جو کہا جاتا ہے کہ یہ قدریہ تقدیر کا انکار کرنے والے، تعجب کریں گے آپ حضرات. اللہ اکبر. کہا جاتا ہے یہ نصرانی تھا، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے کیا شروع کیا؟ تقدیر کا انکار کرنا. حد کی بات یہ ہے کہ اس میں بعض فرقے جو پتا چلا وہ پنڈت تھے، براہمن. تو یہ طویل داستان ہے، اس پر مستقل گفتگو ہونی چاہیے تھی، لیکن ہم ابھی اختصاراً جو بتانا چاہتے تھے وہ کہ جتنے یہ فرقے پیدا ہوئے ہیں ان کے پیچھے سب کا ہاتھ کس کا تھا؟ غیر مسلم کا. اور بس اسلام کا لبادہ اڑا. ذرا بتائیں، ہندوستان کے براہمن کا شاگرد جو ہوگا وہ اگر بغداد میں پہنچ کر کے یا خراسان میں پہنچ کر کے مسلمان محلوں میں کرتا پاجامہ پہن لیا اور کہا کہ بھائی تقدیر کا انکار کرنے لگے، تو بتاؤ کہ آخر اس نے اسلام سیکھا کب تھا؟ آ رہی بات سمجھ میں نا؟ تو یہ سارے فرقے اس قسم کے پیدا ہو گئے. تو تابعین نے اور صغار صحابہ جو تھے انہوں نے جن ذرائع اور جن طریقوں سے صحابہ نے حدیث کو محفوظ کیا تھا، اس سے ان لوگوں کو باطل اور یہ گمراہ فرقوں کے مقابلے کے لیے کچھ قدم اور اٹھانے پڑے. اور انہوں نے تقریباً 4 چیزیں اپنائی. کتنی؟ اختصار کے ساتھ کیونکہ ٹائم کم ہے، ہم کتنی چیزیں؟ 4. نمبر 1، حفظ کرنے کے پر خاص توجہ، جیسے صحابہ کرتے رہے، حدیث کے حفظ پر خاص توجہ. نمبر 2، السوال عن الاسناد. اب سند پوچھنے لگے. کیا پوچھنے لگے؟ کوئی حدیث بغیر سند کے قبول نہیں کی جائے. اور یہ کب کی بات ہے؟ تابعین کا. بلکہ صغار صحابہ بھی موجود تھے، لیکن 2-4 تھے، باقی سب کون تھے؟ تابعی. اب آپ ذرا سوچیں، سند کے متعلق سند مانگنے لے کب کی بات ہے؟ صغار صحابہ اور تابعین. پتا چل گیا کہ بخاری اور مسلم وغیرہ سے لکھنے سے سالوں 200 سال قبل یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا. لاؤ بھائی سند بتاؤ. آئی بات سمجھ میں نا؟ خاص توجہ انہوں نے کس پر شروع کیا؟ سند کی طرف. نمبر 3، سند معلوم کر لینا کافی نہیں تھا، پھر سند کے روات پر جو راوی ہیں ان کے حالات کا جائزہ لینا. یہ تھا کیسے؟ بدعتی تھا، خرافی تھا، بدعقیدہ تھا کہ اہل سنت والجماعت.
صحابہ کو اس کی پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی. یہ کس کو ضرورت پڑی؟ جب فتنے عام ہو گئے. رافضہ، خوارج، مرجیہ، جہمیہ، معتزلہ، سمجھ گئے نا، غیر مسلموں کے بنائے ہوئے فرقے جب آگے تو اب مسلمانوں تابعین کو کیا ضرورت پڑی؟ اسناد کے بارے میں. پھر سنت کی تدوین. تدوین کا مطلب اب باقاعدہ ابواب کے تحت حدیث کی لکھی جائے. مسانید، کیا؟ مسانید. اور یہی چیزیں چلتے چلتے صحاح ستہ کی شکل میں کتابیں ہوئی، لکھی ہوئی، یاد کی ہوئی، سند مقرر. انہی چیزوں کو سامنے رکھ کر کے کیا کیا؟ امام بخاری نے صحیح بخاری لکھ لی، مسلم نے مسلم لکھی، ترمذی نے سنن ترمذی لکھی، ابو داؤد، امام احمد نے مسند احمد بن حنبل لکھی. اس طرح سے یہ لوگ جو آئے ہیں انہی چیزوں کو اور اچھے انداز سے کیا کیا ہے؟ مرتب کیا ہے. ورنہ حدیثوں کی لکھنے کا، روایت کرنے کا، سند معلوم کرنے کا اور جرح و تعدیل کا سلسلہ پہلے سے شروع ہو گیا تھا. اب دو چار باتیں یہاں پر ہم آپ کے سامنے سند کے بارے میں رکھتے ہیں. مثلا امام مسلم رحمت اللہ علیہ، کچھ فرق محسوس ہوا؟ صحابہ نے جو حدیث کی حفاظت کی تھی، یہاں اب مزید کچھ چیزوں کی ضرورت پڑی. وہاں کسی پر رد نہیں کرنا مقصد تھا، کیوں کوئی فرقہ تھا ہی نہیں، صرف حدیثوں کو جمع کر کے امت کے سامنے پیش کرنا تھا. اب جو دور آیا، طرح طرح کے باطل فرقے اور جھوٹی روایتیں گڑھنے لگے، طرح طرح کی حدیثیں وضع کرنے لگے، سمجھ گئے نا. پھر صحابہ، تابعین اور صحابہ کے جو جن کو صغار صحابہ کہا جاتا ہے، ان حضرات نے اس باطل کے مقابلے کے لیے ہم نے کہا حدیثوں کو یاد کرنے کے ساتھ سند کا، پھر سند میں جو راوی آتے ہیں ان کی معلومات، کیسا تھا، یہ صحیح تھا یا غلط، اس پر ریسرچ کرنا، تحقیق کرنا، سکا ہے یا غیر سکا. اس سلسلے میں صحیح مسلم کا امام مسلم رحمت اللہ علیہ اپنے مقدمے کے اندر نقل کرتے ہیں کہ جو شخص علم رکھتا ہو اسے چاہیے کہ سب سے پہلے حدیث سنے تو راویوں کو دیکھے، سند کو دیکھے، صحیح ہے یا. بات سمجھ آ رہی نا؟ آج کچھ ارے صاحب اب اللہ کے رسول کی حدیث کی بھی سند مانگنے لگی ہے. آج یہی اعتراض کیا جاتا ہے نا ہم پر، یہ لوگ اللہ کے، بلکہ ایک ظالم نے تو یہاں کہہ دیا کہ ہم کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول نے نہیں کہی، جھوٹی ہے، لیکن جو نسبت رسول کی طرف کر دی تو محبت کا تقاضا ہے، اس کو بھی مان لو. سمجھ گئے ہوں گے کون ہے وہ؟ نام لینے کی ضرورت ہے، سمجھ گئے ہوں گے کون ہے وہ؟ سمجھ گئے نا؟ پورے ملک کو کوئی میں انقلاب لانے کے لیے جمعہ بھی چھوڑتا رہا ہو، جو نہ سمجھو اب سمجھ جائیں وہ. یہی کہا نا کہ بھائی ہم تو اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کسی دجال نے بھی اللہ کے رسول کا نام لے کے کچھ بیان کر دیا تو محبت رسول کا تقاضا تو اس کو ہم مان لیتے ہیں. دیکھا آپ نے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. ختم. سند کا اعتبار بھی محدثین نے کس پر کیا ہے؟ قرآن پاک کی اس آیت یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. فاسق کوئی خبر دے تو اس کی تحقیق کر لو. دیکھا آپ نے سند کا بھی ثبوت، جیسے رحلے کا ثبوت کہاں؟ سورہ توبہ کی آیت اور موسیٰ علیہ السلام کا حصہ، سورہ کہف. ویسے یہاں سورہ حجرات یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ. پھر امام مسلم رحمت اللہ علیہ ایک عجیب سی حدیث نقل کی ہے، جس حدیث نے امام مسلم کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو مجبور کیا کہ خوب تحقیق کر لیں سند صحیح ہے یا غلط. بغیر سند کی کوئی بات قبول نہیں کی جائے گی. حدیث سنیں گے انشاءاللہ، سننے کے لیے بیٹھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، اللہ سنو یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یأتونکم من الاحادیث
بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم او كما قال صحیح مسلم کی حدیث، لیکن صحیح مسلم میں نہیں بلکہ صحیح مسلم کے مقدمے میں، کیونکہ صحیح مسلم کا مقدمہ وصول حدیث، جرح و تعدیل اور اصول و ضوابط پر ایک بہت زبردست مقدمہ ہے، سمجھ گئے نا؟ عربی میں ہے، اس کا ترجمہ ہوا ہے، اور عربی میں اس کی بڑی تفصیلی شرح لکھی تھی محدث وقت حافظ عبداللہ غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اردو میں اس کا ترجمہ مختصر سے تشریح شیخ الحدیث مولانا عبدالسلام صاحب بستوی رحمۃ اللہ علیہ نے کی تھی، وہ اگر کہیں مل جائے تو پڑھیں۔ کیا حدیث ہے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون، ہمارے جانے کے بعد آخری زمانے میں کچھ دجال اور کذاب ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ کون؟ دجال۔ وہ کانا دجال نہیں ہے، اللہ سن رہے، اس سے پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ کذابون ابلیس نہیں، یہ انسانوں میں اسٹیج پر آنے والے اور فضائل کے نام پر پتہ نہیں کیا کیا بیان کر دینا۔ سوچو ذرا، یکون فی آخر الزمان کذابون دجالون یأتونکم من الاحادیث بما لا تسمعوا انتم ولا آباؤکم، آخری زمانے میں ہوشیار رہے نا، کچھ دجال پیدا ہوں گے، بہت سے کذاب پیدا ہوں گے۔ دجال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دجل، فریب دینے والا، 400 چال باز، جس کو کہیں آنکھ میں دھول جھونکنے والا۔ رہے گی بزرگوں کی بات، اس کو تسلیم کیا کرائے گا؟ رسول کی بات۔ رہے گی دجال کی، کہے گا اللہ کے رسول کی حدیث ہے۔ یہ دجل، دغاباز، کذابون، کذاب ہوں گے۔ یأتونکم من الاحادیث، تمہیں ایسی ایسی حدیثیں سنائیں گے اور تمہارے واٹس ایپ پر ایسی ایسی حدیثیں بھیج دیں گے جس کو تمہارے باپ دادا نے بھی سنا نہیں ہوگا۔ سننے، سوچ لینا کیسی کیسی حدیثیں۔ ایاکم و ایاہم، ان سے بچنا اور ان بدبختوں کو اپنے آپ سے دور رکھنا، قریب نہیں آنے دینا۔ کیوں؟ لا یضلونکم، اپنے دجل و فریب کی بنا پر تمہیں گمراہ نہ کر سکیں، ولا یفتنونکم، اور تمہیں شرک و بدعات کے فتنے میں مبتلا نہ کر سکیں۔ یہ حدیث ہے، امام مسلم کہتے ہیں اس حدیث کی بنا پر ہمیں ضروری ہے کہ معلوم کریں کہ راوی سکا ہے یا دجال اور کذاب حدیثیں سنا رہے ہیں۔ ایک دجال کا وہ بھی ہے، ایک دجل و فریب و کذاب وہ بھی ہے، جس نے بڑے زوردار انداز سے اسٹیج پر کہا اگر شیطان نے بھی اللہ کے رسول کا نام لے کے حدیث بیان کر دی تو محبت کا تقاضا ہوتی ہے اس کو بھی حدیث مان کے عمل کریں گے۔ یہ بھی دجال ہی ہے نا، محبت کا نام لے کر کے شیطان کی بات بھی ہم سے منوانا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر حدیث سمجھ میں آ گئی، پتہ چل گیا کہ جھوٹی اور گڑی ہوئی روایتیں، دجل و فریب دینے والے دغاباز لوگ بھی اللہ کے رسول کا نام لے کر کے اپنی باتیں منوانے کی کوشش کریں گے۔ پھر ایک مثال بڑی پیاری بیان کی، کس نے؟ امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے۔ کہاں؟ صحیح مسلم میں؟ ہاں صحیح مسلم۔ کیوں بھائی؟ نہیں، ہم نے پوری صحیح مسلم چھان لی، وہ نہیں ملی کہیں، ہمارے لیے بڑی مصیبت ہے، مذاق نہیں کرتا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں شیخ حدیث سنا کے چلے جاتے، ہم لوگ نیٹ پر گھومتے ملتی رہی ہم کو۔ ارے بھائی کوئی ضروری نہیں کہ ساری چیز تم نیٹ پر ڈھونڈ ہی لو، سمجھ گئے نا؟ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھو، امام مسلم رحمۃ اللہ نقل کر رہے ہیں کہ بشیر بن کعب العدوی، کون؟ بشیر بن کعب العدوی آیا، فجعل يحدث ويقول،
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ بن عباس بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے سامنے مجمع کو دیکھ کر کے کعب، بشیر بن کعب العدوی کہنے لگا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث بیان کرنا شروع کیا۔ عبداللہ بن عباس کوئی توجہ ہی نہیں، معلوم پڑتا ہے کوئی ان کے سامنے قال رسول اللہ کہہ ہی نہیں رہا۔ وہ دیکھتا ہے سب لوگ سن رہے ہیں لیکن یہ سب سے بڑا عالم جو بیٹھا عبداللہ، یہ کوئی توجہ نہیں دے رہا ہے۔ نہیں صبر ہوا، کہا مالی اراک لا تسمع لحدیث، اللہ کے رسول کے چچا داد بھائی، وقت کے امام حبر الامہ، میں نے کون سا قصور کیا جو آپ میں کہتا ہوں قال رسول اللہ تو آپ کوئی توجہ نہیں دیتے تھے، بالکل طرف رخ موڑ لیتے ہیں، میری طرف کوئی توجہ نہیں۔ کون سی بری بات سنا رہے ہیں آپ؟ ہم تو اللہ کے رسول کی حدیث۔ اب کیا سنا؟ ابن عباس نے کیا جواب دیا؟ ہم معلوم ہے تم کیا کرو، انا کنا مرتن اذا سمعنا رجلا یقول، ایک زمانہ ہم پر وہ گزر چکا ہے جب ہم چلتے ہوئے بھی سنتے کہ کوئی کہہ رہا قال رسول اللہ تو سب چیز چھوڑ کر کے ادھر متوجہ ہو جاتے، کان لگاتے، غور سے سنتے، ٹھیک اللہ کے رسول کی حدیث بیان کی جا رہی ہے۔ لیکن فلما رکب الناس والصعب والذلول، لیکن جب لوگ جھوٹے اور سچے سب نکل گئے، ای بات سمجھیں، دین کے نام پر اپنے فرقے، اپنے مذہب، اپنے نظریے اور افکار کو، اپنے بڑوں کو بڑھانے کے لیے طرح طرح کی جھوٹی حدیثیں بیان کرنے لگے تو لم نأخذ من الناس، تو ہم لوگ ہر آدمی کی بات نہیں سنتے، بات اسی کی سنتے ہیں ما نعرفہ، جس حدیث کو ہم نے یاد کر رکھا ہے اور ہم اصحاب رسول سنتے رہے ہیں۔ سب کچھ تو ہم لوگوں نے اکٹھا کر لیا ہے، تم کہاں سے نئی چیزیں لا کے سناؤ گے؟ یہ بات سمجھ میں، مسئلہ واضح ہے، سب کے سمجھ میں آ گیا؟ کیا غلط تحقیق کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ضرورت ہے؟ حدیث سند کی ضرورت پڑی نا، کیوں ضرورت پڑی؟ اللہ کے رسول کے نام پر جھوٹ بولنے لگے، سمجھ گئے نا، دجال اور کذاب پیدا ہو گئے۔ اب آئیں تابعین، امام محمد ابن سیرین، آپ حضرات جانتے ہیں کہ بڑے پائے کے تابعی، کبار تابعین میں سے، کبار تابعین میں سے، بڑے بڑے صحابہ کے شاگرد، کیا کہتے ہیں؟ اے لوگ ان ھذا العلم دین فانظروا امن تاخذون دینکم، اے لوگوں سارے دین کا دار و مدار ہی اصل میں سند پر ہے، یہ حدیثیں جو سنتے ہو یہی تمہارا دین ہے، اس لیے تم کن سے دین سیکھ رہے ہو، سن رہے ہو، حدیث کس سے پڑھ رہے ہو، حدیث کون بیان کر رہا ہے، پہلے اس کو دیکھ لو سچا ہے یا جھوٹا۔ پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ اب ذرا اور جاندار کلمہ، لم یکونوا یسألون عن الاسناد، ارے سندیں بخاری سے پہلے کہاں سند کوئی پوچھتا تھا؟ واقعی نہیں پوچھتے، کیوں؟ تم جیسے جھوٹے پیدا نہیں تھے، بخاری سے پہلے تم جیسے جھوٹے نہیں پیدا ہوئے تھے، اگر پیدا ہوئے ہوتے بخاری چیر پھاڑ کے تم سے پوچھتے سند، سمجھ گئے نا؟ یہ قصور اپنوں کا ہے، ان کا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ لم یکونوا یسألون الناس عن الاسناد، ہمارے بڑے لوگ کبھی سند کے بارے میں پوچھتے ہی نہیں تھے، کیوں؟ ہر آدمی امانت داری کے ساتھ اللہ کے رسول کی حدیث سناتا تھا۔ فلما وقعت الفتنہ، لیکن جب فتنے پیدا ہو گئے اور طرح طرح کے گروہ بندیاں ہو گئی اور ہر ایک اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے جھوٹ بھی پڑھنا، حدیثیں بھی کرنے لگا۔ فلما وقعت الفتنہ، تو جب فتنہ واقع ہو گیا تو ہمارے بڑوں نے کہا، اللہ اکبر، کیا؟ ہم نے نہیں بلکہ ہمارے بڑوں نے کہا، سموا لنا رجالکم، بھائی ٹھیک ہے لیکن ذرا سند پڑھ کر کے سناؤ۔ کیا کرو؟ سموا لنا رجالکم،
کس سے تم نے سنا ہے؟ ذرا سند پڑھ کر کے سناؤ. فَيُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُّنَّةِ، اہل سنہ. آج لوگ کہتے ہیں یہ کیا اہل سنہ، یہ کیا اہل حدیث، یہ کیا فلاں، یہ فلاں، یہ فلاں. بھائی صحابہ کے زمانے میں صغار صحابہ تابعین ہی نے نام کیا کیا تھا اپنا. فَيَنظُرُوا إِلَىٰ أَهْلِ السُّنَّةِ، پھر اگر سند کے راوی اہل سنہ ہیں، کیا ہیں؟ اہل سنہ ہیں، تو فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، اس حدیث کو ہم لوگ قبول کرتے ہیں. وَيُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْبِدْعَةِ، اگر اہل بدعہ فرادی لوگ ہیں تو فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، ان کی حدیث نہیں قبول کرتے. آگے بات سمجھو. عبدان بن عثمان المروزی کہتے ہیں قال سمعت عبداللہ ابن المبارک، عبداللہ ابن المبارک رحمت اللہ علیہ کو ہم نے کہتے ہوئے سنا، الاسناد من الدین، اے لوگو دین اسلام کا دار و مدار کیا ہے؟ اسناد، یہی نکیل ہے. الاسناد من الدین، اسناد جو ہے سند یہ دین کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، اگر سند سے ہم لوگ کام نہ لیتے تو جس کی مرضی میں جو آتا وہ کہتا، لیکن ہم نے سب پر نکیل لگا دی. ٹھیک ہے، بیان کیا، ذرا سند پیش کر. اب اگر سچا ہے تو سند پیش کرتا ہے، ورنہ دم دبا کر کے بھاگتا. جو بھاگا ہم لوگ سمجھ گئے کہ بے ایمان بھاگا ہوا ہے. دیکھا. آگے ذرا سنو. علی بن شقیق کہتے ہیں سمعت عبداللہ ابن مبارک کو میں نے سنا. عبداللہ ابن مبارک کہتے تھے علی رؤوس الناس، ممبر پر بڑے بڑے مجمع میں ہزاروں کے سامنے کہتے تھے. کون؟ عبداللہ ابن المبارک. کیا کہتے تھے؟ دعو حدیث عمرو بن ثابت، وہ بدبخت عمرو بن ثابت سے کوئی حدیث نہیں لینا، نہیں سننا. کیوں؟ فَإِنَّهُ كَانَ يَسُبُّ السَّلَفَ، کیونکہ صحابہ کو اور تابعین بڑوں کو ہمیشہ گالیاں دیا کرتا. صحابہ کو گالی دینے والا اس لائق نہیں بدبخت اس کی حدیث قبول کی جائے. وعن عمرو بن علی کہتے ہیں سمعت یحییٰ ابن سعید، ہم نے یحییٰ ابن سعید کو سنا، کہتے ہیں ہم نے سفیان ثوری سے، شعبہ سے، امام مالک سے، ابن عیینہ سے پوچھا الا یکون الرجل سبتا، ایسا آدمی حدیث بیان کرتا ہے جو حدیث بیان کرنے میں معتبر نہیں ہے. ایسے آدمی کے بارے میں ہم سے پوچھتے ہیں، ہے تو بڑا اچھا، ٹھیک ہے، ذرا ضعیف ہے لیکن ہے تو بڑا دیندار، تو کیا کریں؟ کہہ دو کہ لے لو حدیث کی، کہہ دو کہ نہیں صحیح راوی نہیں، اس سے حدیث نہیں لینا. تو ان تمام لوگوں نے، کون؟ کہ لوگوں نے سفیان ثوری، شعبہ، مالک، سفیان ابن عیینہ، ان تمام لوگوں نے ہم سے کہا خبردار، اخبر عنہ، یہ کوئی غیبت نہیں ہے، پوچھنے والوں کو بتا دو کہ لیس بثبتین، وہ حدیث روایت کرنے کے لائق ہے نہیں ہے. یہ غیبت، بلکہ تعجب کریں گے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بعض اسلاف کہتے ہیں، امام مالک کہتے ہیں دیکھو یہ مسجد نبوی کے کھمبے ہیں نا، کہتے ہیں اس مسجد کے کھمبوں کے سامنے آگے پیچھے تقریباً 70 بزرگ ایسے ہیں کہ انہوں نے اپنے ٹھکانے اپنی عبادت کے ذریعے کہاں بنا رکھا ہے؟ جنت میں. لیکن ان سے حدیث بیان کرتے تو ان کی حدیث نہیں ہم لیتے. لوگوں نے کہا بڑے بزرگ ہیں، کہا بزرگ تو ہیں لیکن یہ نہیں پتا کہ حدیث کس نے بیان کی، جو سنتے ہیں سب قبول کر لیتے ہیں. پتا چل گیا یہاں بزرگی کا بہت بڑا معاملہ نہیں ہے، بزرگی کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ صدق، امانت، ثقافت کا بھی معاملہ ہے. اللہ اکبر. امام حمیدی رحمت اللہ علیہ ابن عیینہ سے نقل کرتے ہیں، اور اسی قسم کے بہت سارے راویوں سے صاحب لوگ یہی کہتے ہیں کہ حدیث کس سے لی جائے گی؟
سے کہا۔ اب ایک چیز بتاتے ہیں، وہ سنیں، اور محدثین کی امانت داری۔ عبید اللہ ابن عمرو کہتے ہیں زید بن ابی انیسہ نے کہا لوگوں خبردار، لا تاخذوا عن اخی، میرا یہ بھائی یحییٰ بن انیسہ بہت پیارا ہے، ہم کو بڑی محبت کرتا ہوں، امانت داری ذرا دیکھو کیا کہتے ہیں۔ کون نام ہے؟ عبید اللہ ابن عمرو، یہ میرا بھائی یحییٰ بن انیسہ جو ہے، زید بن ابی انیسہ کہہ رہے ہیں، کون؟ زید بن ابی انیسہ، لوگوں سے بتا رہے ہیں، کس کے بارے میں؟ اپنے سگے لوگوں، یہ میرا بھائی یحییٰ بن انیسہ جو ہے، خبردار اس سے حدیث نہیں لینا چونکہ کذاب اور جھوٹا ہے۔ لوگوں نے کہا کیسے؟ کہا یہ بھائی ہے، وہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اور اس سے بڑے تعجب کی بات سن کر کے آپ لوگ حیرت کریں گے۔ یہ میں اس لیے بتا دے رہا ہوں، ہمارے یہاں ایک صاحب پیدا ہوئے اورنگ آباد میں، زندگی وہاں گزاری، مرے لاہور میں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ کہتے تھے کہ اگر محدثین نے کسی راوی کو ثقہ کہہ دیا تو ہم کیسے قبول کر لیں؟ ہو سکتا ہے محدثین کو اس سے دوستی رہی اور دوستی کی بنا پر کہہ دیا ہوں، اور محدثین نے کسی کو کہہ دیا یہ ضعیف ہے تو ان کی بات میں کیوں مان لیں؟ ہم خود تحقیق کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ بخاری نے، احمد نے ان کو ضعیف کیا تو دل میں کوئی نفرت ہی ہوگی، نفرت کی بنا تو کہہ دیا ہوں۔ یہی ہے من شر الوسواس، سلف کا منہج چھوڑنے کا یہی انجام ہوتا ہے۔ نام نہیں لیتا، شاید بہت سارے لوگوں نے سمجھ لیا ہوگا کون صاحب تھے۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو استاد علی ابن عبداللہ، علی ابن عبداللہ المدینی، علی ابن عبداللہ، علی ابن مدینی جو ہیں، امام بخاری کہتے ہیں زندگی میں ہم نے ہزاروں اساتذہ سے ملاقات کی، حدیث اخذ کیا، مستصغرت نفسی، لیکن میں نے کسی کے سامنے گھٹنا ٹیکا تو علی ابن مدینی کے سامنے۔ اس سے جب اس کے پاس پہنچا علم حاصل کرنے کے لیے، تب پتا کہ نہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے۔ امام بخاری کہتے مستصغرت نفسی، میں نے کسی جگہ اپنے آپ کو سامنے والے سے کم نہیں پایا، جو ہم سے بتاتا تو 10 سال پہلے سے مجھے علم تھا، لیکن جب علی ابن مدینی کے پاس پہنچا تو گھٹنے ٹیکنے پڑے کہ نہیں، وہ فوق کل ذی علم علیم، یا میں نے کہا ستاروں سے آگے جہاں اور بھی وہاں گھٹنا ٹیک دیا۔ کہتے ہیں ایک مجلس امانت داری، وہ اورنگ آبادی ثم لاہوری کے صاحب کو بتا رہا تھا، یاد رکھے، اللہ اکبر، ان کے اس فکر کی کتنی گھناؤنی فکر وہ تھی۔ محدثین نے امانت داری کا ثبوت دیا، ان کے ہاں کسی راوی پر جرح کرنے میں عداوت اور محبت کا معاملہ نہیں تھا، ورنہ باپ سے دادا کون پیارا ہوگا؟ ابھی آپ نے سنا بھائی سے زیادہ پیارا کوئی ہوگا؟ لا تاخذوا، یحییٰ ابن انیسہ میرا بھائی سے، کیوں؟ بہت بزرگ ہے، نیک ہے، لیکن جھوٹ بولتا ہے۔ پھر کیا کہا؟ کیوں کہا؟ چونکہ یہ بھائی ہے، اگر اس کی حدیث لینے میں ہم تائید کر دیں گے، لوگ لیں گے تو پتہ نہیں کچھ جھوٹی حدیثیں بیان کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ علی ابن مدینی کا معاملہ آیا، علی ابن مدینی رحمت اللہ علیہ حدیث بیان کر رہے ہیں، حدیث بیان کر رہے ہیں، بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں یہ حدیث میں نے والد سے پڑھی ہے، فلاں حدیث جو آئی ہے والد صاحب سے، اور والد صاحب ضعیف الحدیث ہے، ان کی روایت قابل قبول نہیں ہے۔ اپنے باپ پر جرح کر دے، صرف اس میں نہ پر لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الاخر یحادون من حاد اللہ یقل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم۔
سب کچھ ہے، لیکن جتنی محبت اور عظمت نبی کی ہے اتنی ہی محبت اور عظمت نبی کے فرمان و سنت کی بھی ہے۔ علی بن مدینی نے کیا کہا؟ یہ والد صاحب ہیں، ان کی حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ ایک موقع پر حدیث بیان کرنے لگے، بڑا عجیب واقعہ آیا۔ کہتے حدثنا ابی عبداللہ حدثنا فلاں حدثنا، نہیں ہم حدیث نہیں سنیں گے، تمہارا باپ عبداللہ ضعیف ہے۔ دیکھا علی بن مدینی سر نیچے کر لیے، پھر اٹھایا، کہا میرا باپ ضعیف ہے، لیکن جیسے حدیث میں نے اپنے باپ سے سنی ہے فلاں سے راوی سے بھی سنی ہے، اس لیے حدیث صحیح ہو گئی۔ دیکھا یہ امانت داری، اسی لیے اہل علم نقل کرتے ہیں اس امت کا کمال جو ہے، اس امت میں جو کمال ہے ایک بڑا کمال امانت داری بھی ہے، دنیا میں کسی کے ہاں نہیں پائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو عبیدہ ابن الجراح امین هذه الامہ، لوگوں ابو عبیدہ ابن الجراح جو ہے اس امت کا سب سے بڑا امین ہے۔ تو اس طرح سے سب کرتے رہے۔ آگے بات سمجھ میں، اسی لیے جب معاملہ یہاں تک آ گیا تو اب محدثین نے بڑی سخت توجہ کس پر کی؟ سند پر۔ اب سلسلہ شروع ہوا، اگر سند درست ہے، راوی معتبر ہیں تو حدیث صحیح، اور اگر راوی معتبر نہیں تو حدیث ضعیف۔ کسی ساتھی نے پوچھا تھا حدیث کیسے ضعیف ہوتی ہے، اور ہم کہیں ہوں گے تو اب ہم دکھلانا چاہیں گے کہ حدیث صحیح کیسے ہوتی ہے اور حدیث ضعیف کیسے ہوتی ہے۔ اب دیکھو یہ پہلی حدیث ہے، اب چھوڑ دو صحیح نہیں لکھو، صحیح حسن ضعیف نہیں لکھو، دیکھو کہ ابھی اس کو دیکھو، نظر آ رہا ہے نا؟ چھڑی تو بہت لمبی لایا یہ تو بہت لمبی، ہم کو بہت دور جانا پڑے گا۔ دیکھو یہ ایک امام ترمذی ہے، کیا کرے؟ قال حدثنا قتیبہ، کون کہہ رہا ہے؟ صحیح سنن ترمذی کی پہلی حدیث، امام ترمذی سے امام محبوبی، کون؟ امام سنن ترمذی، امام ترمذی سے جنہوں نے سن کر کے آگے بڑھایا ان کا نام کیا ہے؟ محبوبی، اس لقب ان کا ہے انہوں نے۔ اور حدیث کیسے سننے جاتے، سند کیسے ہو؟ دیکھیں اس حدیث کو مثلا میں نے پڑھا شیخ محفوظ الرحمان مولوی سے، ٹھیک ہے نا، ہم نے پڑھا، ٹھیک ہے نا، اور انہوں نے کس سے پڑھا؟ مولانا حبیب الرحمان مفتی حبیب الرحمان سے، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے کس سے پڑھا؟ مفتی حبیب الرحمان نے مولانا بڑے مولانا احمد سے۔ مولانا احمد نے کس سے پڑھا؟ شیخ الکل میاں نذیر حسین محدث دہلوی سے۔ شیخ الحدیث محدث دہلوی نے کس سے پڑھا؟ شاہ اسحاق محدث دہلوی سے۔ شاہ اسحاق محدث دہلوی نے کس سے پڑھا؟ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی سے۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے پڑھا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اب سیدھے ان کی سند کہاں جا رہی ہے؟ مدینہ، ابو طاہر المدنی کردی سے پڑھی۔ اس طرح سے جاتے 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 آخر میں آئے محبوبی۔ کیا؟ محبوبی، یہ میں نے اپنی سند بیان کی۔ محبوبی کیا کہتے ہیں؟ قال الترمذی باب ما جاء انہ یبدأ بمؤخر الرأس، یہی حدیث ہے نا، قتیبہ، ہاں، ابواب الطہارہ، سمجھ گئے نا؟ حدیث بیان کیا ابواب الطہارہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو پوری سند موجود ہے نا۔ اب اس کو دیکھنا ہے کہ یہ پوری سند کہاں سے کہاں تک پہنچ رہی ہے۔ دیکھو تقریباً 40 یا 42 سند کے بعد کون آئیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ، یعنی ہمارا جو ہے۔ اب پھر امام ترمذی کیا کہتے ہیں؟ ابواب الطہارہ، یعنی طہارت کا بیان۔ پھر طہارت کے بیان میں
باب ما جاء لا تقبل صلاۃ الا بطہور، نماز بغیر وضو کے قبول نہیں کی جائے گی. ٹھیک ہے نا، ہیڈنگ قائم کیا یہ امام ترمذی نے. اب اس کے بعد امام ترمذی حدثنا قتیبۃ بن سعید، حدیث ہم سے کس نے بیان کیا؟ قتیبہ بن سعید. اب یہ کون ہیں؟ ترمذی کو استاد، یہ مجہول نہیں ہیں. امام کیا؟ قتیبہ ابن سعید محدث خراسانی ہیں. کیا ہے؟ تمام علماء نے کہا ثقۃ عالم الحدیث. کیا کہا؟ معتبر ہیں اور عالم الحدیث ہیں. ان کی وفات جو ہوئی ہے، وہ پیدا جو ہوئے ہیں 149 میں، 149 میں ہوئی ہے. ذرا سے دیکھو، دنیا میں اور کوئی اتنا ڈیٹیل نہیں بتا سکتا، بلکہ ابھی صرف قتیبہ ابن سعید کے متعلق بیان کرے تو 1 گھنٹہ چاہیے کہ کہاں ہے، کتنے لوگوں سے پڑھا، کہاں کہاں انہوں نے سفر کیا، اور پھر کتنے لوگوں نے ان سے پڑھا. سمجھ گئے نا؟ پھر ان کے بارے میں علماء نے کیا کہا، سمجھ گئے نا؟ پوری ایک تفصیل میں نے مختصر بتایا. پیدا کب ہوئے؟ 149. وفات ان کی کب ہوئی؟ 240. یہاں تو اپنی دادا کی پیدائش کسی کو نہیں یاد ہوگی، بتاؤ، نہیں یاد ہوگی. یہ حدیث کی برکت. یہ جتنے چور گھسنے والے تھے نا محدثین، سب لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. ٹھیک ہے نا؟ ان کی تحقیق ہو گئی، معتبر. امام ترمذی معتبر اور یہ بھی معتبر. اب دوسرے کون آئے؟ قال اخبرنا ابو عوانہ وضاح بن عبد اللہ الیشکری. ان کا پورا نام کیا ہے؟ ابو عوانہ. اللہ اکبر. دیکھو یہاں نام نہیں لیا گیا ہے، نام نہیں لیا گیا، لیکن محدثین نے پتہ لگا ان کا نام کیا ہے. نام کیا ہے؟ الوضاح عبداللہ بن یشکری. رہنے والے کہاں کے؟ واسط کے. واسط کہاں ہے؟ شام میں. شام میں ہے الواسطی. آئی بات سمجھ میں؟ پیدائش ان کی وفات جو ہوئی ہے 176، 176. دیکھا آپ نے؟ کوئی چانس نہیں. ان کے بارے میں کیا آتا ہے؟ ماشاءاللہ کہتے ہیں کہ امام ثقۃ ثبت. کیا پوچھنا ہے؟ جتنی تعریف ہو سکتی ہے سب. ان دونوں کی بات ہو گئی. آگے کون ہے؟ سماک ابن حرب. سماک ابن حرب الذہلی الکوفی. کہاں کے رہنے والے ہیں؟ کوفہ کے. اللہ اکبر. ان کے بارے میں کہ صدوقون، سچے ہیں، معتبر ہیں، حدیث بیان کرنے میں کبھی یہ جھوٹ سے کام نہیں لیتے. آگے بات سمجھ میں یہ ہو گئی نا؟ اب امام یہاں رک جائیں آپ. یہاں ہا لکھا ہوا ہے، یہ سند اتنی الگ ہے. سمجھ گئے نا؟ کہاں؟ سماک ابن. امام ترمذی نے اپنی سند نقل کی حدثنا قتیبۃ بن سعید قال اخبرنا ابو عوانہ، آگے ان سماک ابن حرب. بس رک گئے نا؟ یہاں یہ آ گیا ہے ہاں. انہوں نے کچھ بالکل نہا میں رہا میں دال میں کچھ اور بن گیا وہ، لیکن وہ کیا ہے؟ ہاں. ہاں کا مطلب کیا ہے؟ محدثین کی ضرورت کو. ہاں کا مطلب ہے تحویل. تحویل. آپ راستہ پکڑ کے جا رہے ہیں، آپ کو پکڑنا ہے یہی سامنے مین روڈ، لیکن کام چل رہا ہے تو تحویلہ پکڑنا تو، لیکن ادھر سے گھوم کر کے پھر وہاں واپس آئیں. تو تحویلہ کا مطلب یہ جو ہے پھر گھوم کر کے امام ترمذی کے پاس آ جاؤ. امام ترمذی کی 2 سندیں ہیں اس میں. آئی بات سمجھ میں؟ جہاں ہا لکھا ہے کیا؟ پھر ریٹرن کہیں کیا کہ دیکھ واپس جاؤ. کیا؟ وہ حدثنا. کون کہہ رہا ہے؟ امام ترمذی. ایک کس بات کی دلیل ہے؟ ہاتھ سے دلیل ہے.
وحدثنا حناد، اور ہم سے حدیث بیان کیا کس نے؟ امام حناد نے. یہاں تک رک گئے امام ترمذی، سمجھ گئے نا؟ پھر امام ترمذی کے پاس ایک سند اور تھی، تو مزید حدیث کو مضبوط بنانے کے لیے اور تقویت دینے کے لیے پھر بیان کرتے وحدثنا حناد. حناد کون ہے؟ حناد ابن السری، ان کے بارے میں الحافظ. کیا ہے؟ کیا مطلب؟ حدیث کے حافظ. وہ قرآن والے حافظ جی نہیں، کیا الحافظ. محدثین جب کسی راوی کو کہیں حافظ تو مطلب یہ ہے کہ ہاں حافظہ قوی ہیں، پورے مکمل الفاظ حدیث انہوں نے ازبر یاد رکھا ہے. ٹھیک ہے نا؟ چلو، امام ترمذی کا دوسرا استاد بھی کیا ہے؟ پائے کا ہے، مضبوط. وکی وحدثنا وکیع، حدثنا وکیع. اچھا، حناد ابن السری جو ہیں ان کی وفات 243، کتنی؟ 43، 243، 5، 43، 43. دیکھو کوئی چیز چھوڑا محدثین نے. آدمی اپنے بیٹے اور بیٹی کی اتنی تاریخ پیدائش نہیں. ایئرپورٹ پر پاسپورٹ کی دکھاؤ، نہیں دیکھ کے بتاتا ہوں. دیکھو، اور یہ کون سی قوم تھی جس کو اللہ نے اتنا قوت حافظہ بنایا کہ اگر 1000 راوی ہیں تو امام ترمذی 1000 راویوں کی سن وفات یاد رکھتے. سمجھ گئے نا؟ اور پیدا کی تھی، اس لیے پیدا کیے تھے. ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے حدیث کی خدمت کے لیے پیدا کیا، حافظہ بھی. اسی لیے امام ترمذی جب نکلے حج کرنے کے لیے تو ان کے پاس کتاب تھی. کتاب تو بڑی لکھے تھے، 4-5 مدد، آدھا اونٹ کا بوجھا تھا وہ. لیکن حدیث ڈائریکٹ استاد سے نہیں پڑھی تھی. اور سنا تھا کہ مکے اور مدینے کے درمیان ایک استاد ہے جس کی حدیثیں نوٹ کرنی ہیں. ابھی تو سنا ہے ایک دوسرے استاد سے، لیکن اگر حج میں گئے تو وہ استاد ملے گا تو ڈائریکٹ اس سے کیا کریں گے؟ سما کر لیں گے. امام ترمذی ماشاءاللہ بیوی سے کہا بچہ سامان کر دو، اس کو بھی رکھ دینا. سب کچھ سامان پیک گیا. امام ترمذی نے سوچا کہ ہاں وہ کتاب کا مخطوطہ بھی ہے. بیچارے بڑی محنت کے بعد آئے اور نابینا بھی ہو چکے تھے. اب یہاں استاد کے پاس آئے، ٹائم لیا. استاد ہم کو حدیث سنانا ہے، یعنی امام ترمذی پڑھتے اور استاد سن لیتے، پھر اجازت دیتے کہ ہاں ہم نے اجازت دے دیا، سما. امام ترمذی وہاں گئے تو پتہ چلا کتاب گھر ہی رہ گئی. اور کتاب 1000-2000 نہیں، آدھا اونٹ تھی وہ کتاب، بوجھا. امام ترمذی وہ آدھا تو لے لیا. اب بڑا مسئلہ. پھر آخر معذرت کی. استاد نے کہا استاد وہ فلاں حدیث ہیں سنایا. پتہ یہ چلا کہ امام ترمذی نے پوری جو کتابیں وہاں چھوڑ کے آئے تھے، استاد سے زبانی اندھے ہونے کے وجہ پوری ذخیرہ جو تھا پورا حدیث کا پڑھ کر کے سنایا اور استاد نے اجازت دے دیا. اور بلکہ بعد میں آتا ہے کہ امام ترمذی جب استاد بتا رہا تو ایسے چپکے قلم بھی بھول گئے تھے، ایسے لکھ رہے تھے. بازو والا طالب علم دیکھا، ارے استاد مسخرہ کر رہا ہے، انگلی سے کر کچھ لکھا نہیں. استاد نے بڑا ڈانٹا. امام ترمذی نے کہا کہ استاد قلم بھول گیا تھا، بس ایسا ہے کہ جتنا آپ نے بیان کیا اگر سننا چاہے تو پوری حدیثیں سن لے. تو صبح سے لے کر کے دوپہر تک جتنی حدیثیں استاد نے بتایا تھا امام ترمذی نے پوری منوان سنا دی. تو حناد ابن السری، ٹھیک ہے نا. اور پھر اس کے بعد وکیع ابن الجراح. ان کی پیدائش 120 ہے اور وفات جو ہے 197، 197. اللہ کون؟ وکیع ابن الجراح. اللہ اکبر. دیکھا ان کے بارے میں کیا پوچھنا. امام شافعی کہتے ہیں ہم نے اتنا بڑا اپنا استاد پایا ہی نہیں.
اور کہتے ہیں اگر یہ وقت پر پیدا نہ ہوتا تو لذهب علم العراق، عراق سے تو پورا علم حدیث جا چکا تھا، چون اہل الرائے کا غلبہ تھا. ٹھیک ہے نا بھائی. ان اسرائیل، یہ آئے نا، یہ کون ہے؟ اسرائیل ابن یونس ابن ابی اسحاق السبعی. پورا نام کیا ہے؟ اسرائیل بن یونس بن ابی اسحاق السبعی، کوفی. سمجھ گئے نا؟ ان کے بارے میں ثقۃ ثبت، کیا پوچھنا ہے؟ راوی جتنا مضبوط ہو سکتا ہے اتنا مضبوط. کون؟ ان سماکن. کچھ فرق محسوس ہوا دونوں سندوں میں؟ مل گیا. جنکشن کون ہے؟ سماک. پتا چل گیا سماک ابن حرب سے امام ترمذی نے 2 استاد سے حدیث سنی ہے. 2 سند ہیں. کہاں تک؟ سماک پر یہاں رکی ہوئی تھی اور سماک یہاں. آگے بات سمجھ میں؟ اب ان دونوں سے، کن سے؟ سماک سے کے 2 شاگرد ہوئے. اس حدیث کو روایت کرنے والے سماک سے کتنے شاگرد؟ 2. ایک اسرائیل اور دوسرے ابو امانہ. آگے بات سمجھ میں؟ پوری سند آئی آپ کے؟ کوئی راوی ضعیف نظر آیا؟ پھر آئے ان مصعب ابن سعد. مصعب ابن سعد بن ابی وقاص، سعد بن ابی وقاص کے بیٹے، زہری مدنی ثقۃ تابعی ہیں، اور 103 میں ان کی وفات. ان ابن عمر. ان کے بارے میں تو کچھ نہیں کہنا ہے، ہاں؟ کہ کچھ کہنا؟ استغفر اللہ. واقعی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقبل صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول. اللہ کے رسول نے فرمایا بغیر وضو کی نماز قبول نہیں ہوتی اور خیانت کرنے والوں کا صدقہ قبول نہیں ہوتا. ساری بات. اب پتہ چل گیا یہ ہمارا اور آپ کا کام نہیں. ارے البانی نے سب پورا بگاڑ کر کے رکھ دیا، یہی کہتے ہیں نا. ہاں، ارے حدیث کے ضعیف کہنے کا اختیار کس کو ہے؟ اللہ کے بندے، یہ سارا کام اس وقت سے ہوا ہے. کیا ہے بات سمجھے؟ سب ان لوگوں نے کر کیا. اور کیوں کیا؟ تاکہ کوئی جھوٹا آ کر کے اللہ کے رسول کی حدیث میں دخل اندازی نہ کر سکے. اب کہا جائے گا یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے. یہ تو ہو گئی بات. لیکن امام ترمذی ہیں، دنیا میں جتنی حدیث کی کتابیں ہیں ان میں سے ترمذی جو ہے بالکل ایک نرالی کتاب. دنیا کے سارے محدثین بیان کر دیے، بس یہاں تک، بس ختم. لیکن امام ترمذی ابھی یہاں سے یہاں تک اور بیان. کیا کہتے ہیں امام ترمذی؟ کہتے ہیں حداد نے اس حدیث میں الا بطہور کہا، ھذا الحدیث اصح شیء فی ھذا، یعنی اس مسئلے میں اس سے صحیح حدیث کوئی دوسری نہیں ہے. پھر اسی مفہوم کی حدیث ابو الملیح عن ابیہ، ابو ہریرہ، انس، ان تمام لوگوں نے بھی، یعنی کیا ہوتا ہے اس مسئلے میں ایک حدیث نے، بلکہ امام ترمذی نے کہا کہ 2-4 حدیثیں اور ہیں، لیکن ان کو نقل نہیں کیا. کیوں؟ نقل کرتے تو کتاب بہت ہی لمبی ہو جاتی. آئی بات سمجھ میں؟ پھر یہاں ایک نام لیا امام ابو الملیح. بتاتے ہیں ابو الملیح بن اسامہ اسمہ عامر. یہ امام ترمذی کا معاملہ. آگے یہ بات سمجھ میں؟ حدیث کب صحیح ہوتی ہے ہم کو اور آپ کو کہنے کی اختیار نہیں ہے. ہاں آگے بات اور سمجھائیں گے، بس کافی ہے. ضعیف والی چلو، ایک ضعیف والی حدیث، حسن والی. حسن کی بھی سمجھ لو کہ حدیث حسن کب ہوتی ہے. حدیث حسن کب ہوتی ہے؟ یہ حدیث حسن ہے. قال حدثنا قتیبہ،
اب ان کے بارے میں کچھ نہیں پوچھنا، ایک مرتبہ آدمی سن لے بس کافی ہے۔ قتیبہ ابن سعید محدث خراسان، قال حدثنا بشر ابن المفضل، ٹھیک ہے نا، ان کے بارے میں بھی آیا، بالکل ثقہ اور مضبوط ہے۔ ان عبداللہ ابن محمد بن عقیل، یہ تیسرے راوی کون ہے؟ امام ترمذی نے روایت کیا قتیبہ بن سعید، انہوں نے کس سے روایت کیا؟ اے بھی ثقہ اور اے بھی ثقہ۔ ان عبداللہ ابن محمد بن عقیل، عبداللہ بن محمد بن عقیل آ گئے، ٹھیک ہے نا۔ ان کے بارے میں آتا ہے کون؟ عبداللہ بن محمد بن عقیل۔ ان کو کچھ لوگوں نے کیا کہا کہ ان کا حافظہ، ان کے ثقہ ہونے میں کیا ہے؟ اختلاف ہے۔ یہ جو حدیث صحیح گزری، اس میں ان کے روات کے ثقہ ہونے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، جتنے راوی تھے سب کے سب، 6 آئے نا، یہ 6 7 8 راوی جو آئے ہوئے ہیں اس میں سب کے سب کیا ہیں؟ ثقہ ہے۔ یہاں جو آئے قتیبہ بھی ثقہ، بشر بن مفضل بھی معتبر، عبداللہ ابن محمد بن عقیل جو ہیں ان کے متعلق آتا ہے کہ یہ ہیں سچے۔ کیا؟ سچے۔ بعض لوگوں نے کہا سچے تو ہیں لیکن حافظہ ان کا اتنا پختہ مضبوط نہیں تھا جو حدیث کے صحیح ہونے کے لیے چاہیے۔ ہمارے جیسے رہے ہوں گے کہ سنے تو بھول جائے، سمجھیے نا، یہ کمزور تھوڑے سے حافظہ، جھوٹے نہیں، عبادت میں کوئی کمی نہیں ہے، تقویٰ پرہیزگاری میں کوئی کمی نہیں۔ کیوں؟ محدثین کہتے ہیں ہم ان کو بھی نہیں چھوڑتے جو اپنی عبادت کے ذریعے خیمہ کہاں لگا چکے ہیں؟ جنت میں، لیکن اگر وہ بھولتے چوکتے ہیں تو حدیث کے خاطر ان کو بھی ہم کیا کہہ دیتے ہیں؟ یہ ضعیف ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا دیکھیں محمد بن عقیل، ان کے بارے میں کچھ لوگوں نے کہا کہ حافظہ تھوڑا سا کمزور تھا۔ امام ترمذی کہتے ہیں ہم نے اپنے استاد محمد بن اسماعیل البخاری رحمت اللہ علیہ کو کہتے ہوئے سنا کہ احمد بن حنبل، اسحاق بن راہویہ، امام حمیدی، یہ تمام بڑے بڑے علماء جو ہیں ان کی حدیث کو قبول کرتے تھے۔ کن کی حدیث کو؟ عبداللہ بن محمد بن عقیل۔ پھر امام محمد ترمذی کہتے ہیں ہمارے استاد نے کہا وہ مقارب الحدیث، ان کی حدیث جو ہے صحیح کے قریب، دیکھا انہیں، صحیح نہیں بلکہ کیا؟ صحیح کے قریب قریب ہوتا ہے۔ اب چونکہ ان میں تھوڑا سا اختلاف ہوا، اس کے لیے اس حدیث کو صحیح کے بجائے کیا کہا جاتا ہے؟ پتا چلا کہ صحیح حدیث بھی قابل عمل ہوتی ہے اور حسن، دونوں واجب الاتباع ہے، دونوں سے مسائل ثابت ہوں گی۔ بلکہ یوں سمجھو حدیث صحیح کی ایک قسم کیا ہے؟ حدیث حسن، لیکن 19 اور 19-20 کا فرق ہے، یہی کہو گے نا، تھوڑا سا 19 اور 20 کا، ورنہ دونوں حدیثیں صحیح ہوتی ہیں۔ محدثین تقسیم رجال کے اعتبار سے دونوں کو الگ ہے، صحیح ہے اور یہ حدیث، یہ اس طرح سے فن کے اعتبار سے، لیکن عمل کے اعتبار سے دونوں حدیثیں صحیح سمجھی جائیں گی، دونوں پر کیا ہوگا؟ عمل ہوگا۔ آگے بات سمجھ میں آیا؟ کچھ سمجھ میں کیسے ہوئی حسن؟ کیسے ہوئی؟ ایک راوی پر تھوڑا سا کچھ لوگوں نے جرح کر دیا ہے۔ چلیں اب ایک ایسی حدیث جو ضعیف کیسے ہوتی ہے یہ دیکھیں۔ آپ دیکھیں، امام ترمذی کہہ رہے ہیں قال حدثنا نصر بن علی وحمد بن ابی عبید اللہ السلیمی البصری قال، امام ترمذی کے 2 استاد، اس حدیث میں کتنے استاد؟ 2، نصر بن علی الجہدمی
اور عبد الاحمد بن ابی عبید اللہ سلیمی البشری قالا، دونوں نے کہا، ہمارے دونوں کیا کہا؟ حدثنا ابو قتیبہ، تو سمجھ گئے نا؟ سلمہ مسلم ہونا چاہیے. ہاں مسلم ہے، غلط ہے. قتیبہ عن الحسن بن علی الہاشمی، ٹھیک ہے نا؟ ان عبد الرحمن بن عارج ان ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال جاءنی جبرائیل، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین ہمارے پاس آئے اور کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأت فانتظر، جب آپ وضو کریں تو بیٹھتے ہیں وضو کرنے کے لیے تو اس حصے پر تھوڑی سے پانی کی چیٹیں مار لیں تاکہ وسوسے کا قلعہ کما ہو جائے. ٹھیک ہے نا؟ جبرائیل امین امام ترمذی ھذا حدیث غریب، ٹھیک ہے نا؟ وسمعت محمدا صلی اللہ علیہ وسلم، امام بخاری ہیں، ان کا نام کیا تھا؟ محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن مغیرہ ابن بردزبہ الجوفی البخاری، یہ امام بخاری کا پورا نام ہے، سمجھ گئے نا؟ محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن مغیرہ ابن بردزبہ البخاری. تو امام ترمذی رحمت اللہ علیہ یا تو 3 لفظ استعمال کرتے ہیں، سألت محمدن، تو وہاں صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہنا، کیا ہے؟ محمد ابن اسماعیل البخاری، اور کہیں کہتے سألت محمد ابن اسماعیل، اور کہیں کہتے سألت البخاری. امام ترمذی کے سب سے بڑے استاد کون ہیں؟ امام بخاری. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے جگہ بجگہ حدیث کے صحت اور ضعف پر امام ترمذی ان کا کلام نقل کرتے ہیں. اور اگر کہیں امام ترمذی کو اپنے استاد سے اختلاف ہے تو وہ بھی بتا دیتے ہیں میں نے اس حدیث کو صحیح نقل سب سے صحیح سمجھا، لیکن استاد نے کہا یہ نہیں بلکہ فلاں کی حدیث اس مسئلے میں سب سے زیادہ صحیح. اختلاف کرتے ہیں تو وہ بھی بتا دیتے ہیں. ہم نے امام بخاری محمد اسماعیل سے پوچھا، سنا الحسن ابن علی الہاشمی منکر الحدیث. ایک راوی کون ضعیف آ گیا اس میں؟ حسن بن علی. سارے راوی تو سکھا، سند بالکل درست. اگر یہ بھی سکھا ہوتے تو یہ بھی صحیح ہوتی، لیکن اس میں ایک راوی آ گئے، کون؟ حسن بن علی الہاشمی ان عبد الرحمن العارج. سمجھئے نا؟ تو یہ جو ہاشمی ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے منکر الحدیث ہیں. سمجھ گئے نا؟ یعنی وہ ضعیف، اس لیے امام ترمذی کہیں کہ حدیث غریب، یعنی حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے. ٹھیک ہے؟ آگے بس یہاں ایک بات بتائیں، اور جلدی تو نہیں ہے، ایک چیز سن لے. بہت کہتے ہیں بھائی حدیث تو بعد میں ضعیف ہوئی، لیکن ان کے پہلے تو حدیث صحیح رہی ہوگی نا؟ ہاں نہیں بہت بڑا صاحب کا پڑھا بھائی. یہ ضعیف کہنے والا کب آیا؟ تو بعد میں. ہمارے امام تو پہلے تھے، ہمارے امام کے نزدیک صحیح بعد میں ضعیف ہوئی. آئی بات سمجھے نا؟ یہ بڑا خطرناک وسوسہ ہے. تو بھائی ٹھیک ہے، ہم نے مان لیا. تو آپ کے امام نے کہاں روایت کیا وہ ذرا پیش کر دو کہ دیکھ لیں. نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے، علی بن ہاشمی سے پہلے یہ روایت کہاں کس کتاب میں ہے کہ وہاں تک حدیث صحیح تھی، ان کی وجہ سے ضعیف ہوئی؟ جیسے ایک حدیث کو امام دارقطنی نقل کر رہے ہیں، کہتے ہمارا استاد جو ہے وہ ضعیف ہے. امام ترمذی نے اپنے استاد کو کیا کہا؟ ضعیف ہے. لیکن وہی حدیث امام ترمذی دارقطنی کے جو استاد ضعیف ہے اس سے 2 راوی پہلے امام عبد الرزاق نے اپنے مصنف میں نقل کیا ہے، سکھا ہے، تو کہا جائے گا بھائی ہاں حدیث تو صحیح ہے. کیوں؟ امام ترمذی نے جس بنا پر ضعیف کہا ہے وہ ضعف دور ہو گئے. کیوں؟
یہ فلاں محدث نے فلاں کتاب میں حدیث پہلے سے نقل کی، لیکن حدیث رد کرنی نہیں بھائی، حدیث تو بعد میں ضعیف ہوئی نا، تو ہمارا تو اس وقت تو ضعیف نہیں تھی، ہمارے امام نے جب پکڑا صحیح تھی، بعد میں ضعیف تم لوگوں نے کہا تھا، ہم لوگ نہیں کرتے بھائی، معاملہ سارا سند کا ہے۔ میرے خیال سے بات واضح ہو گئی۔ اب جب یہ فتنے پیدا ہوئے تو محمد ابن سیرین نے کیا کہا؟ کانوا لا یسنون الناس للاسلاد فلما وقعت الفتنہ قالوا سموا لنا رجالکم فینظروا الى اہل السنۃ فتؤخذ حدیثهم وینظروا الى اہل البدعۃ لا تقبل حدیثهم۔ یہ ساری چیزوں کی ضرورت کب پڑی؟ تابعین میں، صحابہ میں اس کی ضرورت نہیں پڑی تھی، صغار صحابہ، تابعین اور تابعین میں اس کی ضرورت پڑی، اسی لیے انہوں نے اسناد کے مسئلے پر زیادہ زور دیا۔ ختم، ٹائم نہیں چلا، چلیں آ جاؤ بھائی، حدیث سے کیوں ضرورت آئی سمجھ آ گیا؟ آ گیا؟ چلو نا، میرے خیال سے سوال تو کہہ دیں، ٹیلی فون کر کے پوچھ لیں۔ ایک منٹ، ایک آیا ہے، کسی سوال کیا ہے موطا امام مالک اور مسند احمد مسند شافعی میں کیا ضعیف احادیث ہیں اور یہ تینوں کتابیں سیاہ ستہ میں شامل کیوں نہیں ہیں؟ بات اصل یہ ہے کہ موطا امام مالک میں مشکل سے 750 یا کچھ قریب 800 حدیثیں ہیں بس۔ کتنی؟ کچھ 8 کے قریب سمجھو، 7 اور 8 کے درمیان کتنی حدیثیں ہیں بس۔ احادیث مرفوعہ متصلہ جو ہیں تقریباً صحیح ہیں، لیکن موطا امام مالک میں احادیث کا ایک بڑا ذخیرہ ہے جو بلاغات مالک ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ امام مالک نے سند نقل نہیں کی، امام مالک کہتے ہیں بلاغنی، مجھ کو یہ حدیث پہنچی ہے۔ کبھی پوری سند غائب، کبھی آدھی سند غائب، کبھی بالکل سند نہیں ہے، کبھی استاد نہیں ہے، 2 استاد نہیں ہے، بلغنی، مجھے پہنچی ہے یہ بات۔ اب وہ بلغنی والی جو بلاغات مالکی ہیں، امام مالک ہیں، ان میں بہت ساری جو ہیں وہ ضعیف ہیں، سمجھ گئے نا؟ اور کتنی ایسی ہیں 3-4 جن کی سند آج تک علماء کو نہیں ملی۔ باقی جہاں پہ مرفوعہ متصلہ ہیں تقریباً وہ 8 کے قریب، وہ تقریباً صحیح ہیں۔ مسند شافعی یہ کوئی مستقل کتاب امام شافعی کی نہیں تھی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتابیں ہیں کتاب الام وغیرہ، انہی سے حدیثوں کو نکال کر کے رکھ رہی گئی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی، امام شافعی کے یہاں بھی ہے، کہتے اخبرنی من اثق بہ یا اخبرنی ثقۃ۔ کچھ سے سندیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی تصانیف ہیں جو جن کی سند ذکر مذکور نہیں ہے یا سند میں انقطاع ضعیف ہوگی۔ رہی بات مسند احمد میں، تو مسند احمد میں تقریباً ہزاروں حدیثیں ہیں، بلکہ ابھی جو مطبوعہ کتابیں ہیں سب سے زیادہ حدیثیں کس میں ہیں؟ مسند احمد میں۔ بقی ابن مخلد کے بارے میں کیا تھا؟ اس میں اس سے بھی زیادہ حدیثیں تھیں مسند بقی ابن مخلد میں۔ تو اس میں کچھ احادیث ضعیفہ آئی ہوئی ہیں، کس میں؟ مسند میں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تہذیب کر رہے تھے، لیکن تہذیب مکمل ہونے کے پہلے ان کی وفات ہو گئی، سمجھ گئے نا؟ لیکن پھر اس کے بعد الحمدللہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ ہوئے جنہوں نے اس کی تدہیب کی، اور آخر میں امام علامہ شاکر محدث مصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح و تعلیق کی، جس میں بات واضح ہو گئی ہے۔ تدوین حدیث کا کام کب مکمل ہوا اور اس کی آخری کتاب کون سی ہے؟ مکمل اصل میں تدوین کی تکمیل کی کئی شکلیں ہوئی ہیں، اور اگر اختصار کے ساتھ جاننا چاہیں تو حدیث کی مکمل تدوین جو ہے امام دارقطنی امام بہقی تک ہو چکی تھی۔ تیسری
چوتھی صدی میں مکمل ہو چکی تھی، لیکن اس کے بعد بھی حالات اور تقاضے کے مطابق چوتھی اور پانچویں صدی ہجری میں جب بہت فرقے پیدا ہو گئے اور تمام باطل فرقوں کا غلبہ ہوا پورے مصر پر، پورے عراق پر اور اس طرف، تو انہوں نے جو طرح طرح کی بدعتیں اور خرافات ایجاد کی تھیں تو محدثین نے انہی حدیثوں کو پھر نئے انداز سے نئی تبویب کے ساتھ، مثال کے طور پر ایک حدیث امام ترمذی نے نقل کی تھی جس میں باب منکرین فرقہ قدریہ کی تردید تھی، اس سے ایک مسئلہ اور معلوم ہوتا تھا۔ نئے فرقے پیدا ہو گئے تو امام محی السنہ بغوی رحمت اللہ علیہ نے شرح السنہ لکھ کر کے سب سے بڑا کام جو ہوا 5ویں صدی ہجری کے اندر امام بغوی رحمت اللہ نے شرح السنہ وغیرہ لکھ کر کے اس کام کی تکمیل کیا۔ تو تدوین کی کئی شکلیں رہی، ایک شکل یہ تھی کہ باطل فرقے جب بھی پیدا ہوتے رہے تو حدیث کی تدوین کہ ضرورت کے مطابق حدیثیں تو وہی تھیں لیکن اس سے مسائل کے استنباط کے لیے الگ انداز سے تبویب کی گئی، نیا باب قائم کر کے اس مسئلے کو واضح کیا۔